جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے نا وہ ہے گھریلو علاج۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ آج آپ کو گھریلو علاج بھی بیان کیے جائیں گے کہ گھروں کے اندر آپ کون کون سے ایسے عمل کر سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک سد باب آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھریلو علاج بھی آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے، روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد ایاز خان ہے، میری امی کا نام شمشاد خان ہے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے جی، کہ مجھے جاب کرنا ٹھیک رہے گا یا بزنس؟ جاب کرنا ٹھیک ہے یا بزنس کرنا بہتر ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ایاز بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور استخارہ کروانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، میری والدہ کا استخارہ کرنا ہے۔ والدہ کا نام ہے رحمت بی بی، وقت بانو، تو برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ ان کو کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کیونکہ بہت ان کے پٹھے سارے کھینچے ہوئے ہیں اور منہ بھی خراب ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ خوب خدمت کیجیے، والدہ کی خوب دعائیں لیجیے، اور والدین کی خدمت بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہے۔ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوب اپنے والدین کی خدمت بھی کیجیے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام مسعود احمد اتاری ہے، جی مسعود بھائی۔ والدہ کا نام حمیدہ بی بی۔ جی۔ کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ 3 کام سوچے ہیں، تو کس کام میں جو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا؟ جی۔ ایک دودھ دہی کا کام ہے، صحیح۔ ایک نان ٹکا شاپ کا کام ہے حضور، اور ایک اسٹیشنری جنرل اسٹور بک ڈپو ٹائپ۔ صحیح، یہ 3 کام آپ نے بتائیں۔ ایک دودھ دہی کا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، نان ٹکا کے حوالے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسٹیشنری۔ تینوں میں سے کون سا کام آپ کے لیے بہتر ہے؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام یاسر نسیم ہے، میری والدہ کا نام یاسر بھائی۔ عمرانہ پروین ہے۔ مجھے نیند کا مسئلہ رہتا ہے کہ رات میں صحیح طرح سے نیند نہیں آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دماغ جو ہے وہ جاگا ہوا ہے، چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ذرا مجھے استخارہ کر کے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں انشاءاللہ عز و جل یاسر بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ کا نام ہے فوزیہ شفیق اور ان کی والدہ کا نام ہے نعیمہ، اور 2 مہینے سے نا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ فاروق خان، نور النساء نام ہے جی۔ والدہ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب آج سے 2-3 سال پہلے تک تو بہت اچھی جاب تھی دبئی میں، صبح وہ اچانک سے جاب ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے ابھی کوئی جاب نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ فاروق بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ہیں سلسلے میں شامل رہیے گا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، میسیجز بھی ماشاءاللہ عز و جل آنا شروع ہو چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے۔ یہ ایک ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں کہ ان کا نام ہے عدیل، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے ہاسپٹل میں جاب ملی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو کوشش کریں
اللہ پاک آسانی فرمائیں، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائیں. اور کوشش بھی کیجیے. ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس جاب کے حاصل کرنے میں، اور جب جاب مل جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ نے کنٹینیو جاری رکھنا ہے، اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، نماز فجر ادا کرنے کے بعد صرف 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور رزق میں آپ کی وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی. یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. دعا بھی کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے. ایک وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے. ہر نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل برے خیالات، بری سوچیں اور یہ برے وسوسے اور شیطانی مکر و فریب سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. یہ تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ ہوا. سورۃ الناس 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک اور وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا عفو، یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. یہ تو ہوئے روحانی علاج. ایک مدنی مشورہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کے لیے بھی اور دیگر وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اس میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو انسان اتنا وسوسوں میں گھر جاتا ہے کہ وہ وہمی ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، زیادہ سوچے ہی نہ، وسوسوں کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، زیادہ آپ غور و تفکر نہ کریں. انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان وسوسوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ سوچتے رہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے تو پھر تو جان چھڑانا مشکل ہے. تو اس کا خیال رکھیے گا. تو کوشش بھی کیجیے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا آپ بھی اس پر عمل کیجیے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ سلسلے کے دوران بھی ابھی ایک تعداد ہو کہ جن کو وسوسے آ رہے ہوں، تو ابھی آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں. یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں. اور اچھا، با وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. ڈائری اور قلم ضرور ساتھ رکھیے گا. استخاروں کے جوابات کے بعد آپ کو روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے. اپنے مسائل کے حل کے روحانی علاج بھی تحریر فرما لیجیے گا. جی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. ایاز بھائی نے استخارہ کروایا کہ آپ کے لیے جاب یا بزنس کون سا کام بہتر رہے گا. تو ایاز بھائی استخارہ کیا گیا اور استخارے میں بزنس کا اشارہ آ رہا ہے کہ بزنس آپ کے حق میں بہتر ہے. اچھا، اور اگر بالفرض اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بزنس کرنا بہتر ہے، اور اگر جاب بھی مل جاتی ہے بزنس کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے پورا ایک سیٹ اپ بنانا پڑے گا. اور اگر پیشگی ان کو جاب مل جائے تو کیا اس طرف بھی یہ قدم بڑھا سکتے ہیں؟ حرج تو نہیں ہے اس میں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ جاب منع آ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو بزنس جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے. صحیح. انشاءاللہ رحمان اور برکت رہے گی. اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھیے گا ایاز بھائی. ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھیں. اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے. اور جب آپ بزنس شروع کریں، ایک مدنی مشورہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جائیں، نیا کاروبار آپ شروع کریں، تو اس کی دارالفتاح اہل سنت سے ضرور شرعی رہنمائی لے لیا کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا، اور شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو چلائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو منافع بھی ہوگا، نقصان سے بھی بچے رہیں گے، اور اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کافی طبیعت خراب ہے. جی کی والدہ کے حوالے سے استخارہ ہوا. تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. بیماری کا ایک تو لگ کر علاج بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ جس طرح طبیب مشورہ دیں اس کے مطابق عمل بھی کیجئے. اور ساتھ ساتھ یا سلام و 111 بار پڑھ کر روزانہ پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیے، خوب خدمت کیجئے. یہ بہت بہترین موقع آپ کو مل رہا ہے رب تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو والدہ کی خوب خدمت کیجئے. اسی طرح مسعود بھائی نے استخارہ کروایا. 3 کام آپ نے بتائے کہ دودھ دہی کا کام کیا جائے، نان تکے کا یا اسٹیشنری کا. تو استخارے میں دودھ دہی کے کام کا جو ہے
وہ اشارہ آ رہا ہے، بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے یہ کہ جیسے مسعود بھائی ہیں، ہمارے ایاز بھائی ہیں، یہ اگر ایک کام اور کر لیں تو ایک تعویذ آپ بنا لیجئے اور وہ اپنی دکان میں یا اگر جب تک بزنس نہیں شروع ہوتا اپنے گھر میں لٹکا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے یا دکان میں لٹکا دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ادھر شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا، رزق کے حلال میں خوب برکت ہوگی، اور اگر دکان میں لگائیں گے تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا، فوزیہ بنت نعیمہ، جی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے جو تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، یہاں سے نظر بد کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی نظر بھی اتاریے، جو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نظر اتارنے کا۔ جی تو کیا طریقہ کار ہے وہ بھی ارشاد فرمائیے نا۔ ثابت مرچوں سے پھر وہ نظر اتاری جاتی ہے، ریڈ کلر کی ثابت مرچیں، 7 تعداد میں 7 عدد تعداد میں لے کر جو ہے اس کو اپنے جسم سے گھمانا ہے۔ خود ہی گھما لیں یا کوئی اور ہی گھما سکے گا، دوسرا ہی گھما سکے گا، خود تو نہیں گھما سکیں گے۔ تو اس کو اچھا گھمانے میں کہاں سے شروع کریں گے؟ کلاک وائز، یعنی سر سے جیسے اپنے لیں اور پھر ہاتھ کی طرف سیدھے ہاتھ سے گھمائیں۔ صحیح ہے، یہ گھما کر جو ہے 7 مرتبہ اس کو گھما لیں اور چولہے پہ رکھ دیجئے، صحیح، اس میں سے دھانس آنی شروع ہو جائے تو سمجھے کہ نظر اتر گئی، یعنی بدبو آئے، جی بدبو آتی ہے، دھانس آتی ہے، بالفعل اگر بدبو نہ نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے نظر نہیں اتری، اب دوسرے دن پھر یہ عمل کرنا ہوگا، پھر وہ کریں۔ جی دوسرے دن بھی مرچیں جلانے کے باوجود پھر بدبو نہیں آئی تو 3 دن تک میں انشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے، اتر جاتی ہے نظر۔ اچھا اس کا کوئی مخصوص وقت ہے کہ اس مخصوص وقت میں ہی یہ مرچوں کے ذریعے نظر اتارنی ہے؟ دن میں کسی بھی وقت یہ کام کر سکتے ہیں، کسی بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، بس اوقات ہوتا ہے کچھ پڑھنا تو نہیں ہے اس میں، تو کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، اور کسی وقت بھی یہ نظر یہ چھوٹے بڑے سب کے لیے ایک جی بالکل صحیح یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ہمارے فاروق بھائی کا استخارہ ہوا، آپ کی جاب جو ہے ختم ہو گئی ہے، فاروق بھائی پریشان نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور بہترین رزق حلال عطا فرمائے۔ استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، البتہ ایک وظیفہ آپ شروع کر دیجئے، چاشت کی نماز کے بعد یا باسطو 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہترین روزگار میسر آئے گا۔ چاشت کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے؟ جی چاشت کی نماز، چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ اور ہمارے فاروق بھائی چونکہ وظیفہ آپ نے چاشت کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز فجر کا دیکھیں جب وقت ختم ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوا، سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جو 20 منٹ کا وقفہ ہے نا، یہ ہے وقت مکروہ۔ وقت مکروہ جب آپ کا چلا جائے، 20 منٹ کا وقت گزر جائے، تو اب اس 20 منٹ کے بعد سے آپ اشراق بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معاملہ بنائے۔ نماز چاشت کے بعد وظیفہ کیا ارشاد فرمایا آپ؟ یا باسطو 100 بار پڑھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، رزق میں وسعت کشادگی پیدا ہوگی۔ اور نماز چاشت تو ایسا بہترین عمل مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے فاروق بھائی، ایک تو آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، دیکھیں اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل راہیں کھل جائیں گے، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں آپ کو ملیں گے۔ اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو جاب نہ ملنے کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پورا نہیں ہوتا اس وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، حیرت انگیز طور پر انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، جن کو استخاروں کے جوابات دیے گئے، وہ کیا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد اعجاز احمد قادری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج آپ کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ہے، بہت پیارا ٹاپک ہے۔ تو حضرت آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے نا کافی کمزور ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گھریلو علاج یا روحانی علاج بتا دیں تاکہ میرا چشمہ بھی اتر جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ چشمہ بھی اتر جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، خاک مدینہ کے صدقے، گنبد خضرا کے نور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گھریلو علاج بھی لیں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل لیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ جلدی سے اعجاز بھائی آپ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا۔ اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو آنکھوں کے بیماریوں میں مبتلا ہے نا، تو وہ تو بالخصوص
یا ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، وہ سرپرست کہ جن کے بچوں کے ساتھ آنکھوں کی بیماریاں ہیں، تو اس کے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بیماریوں سے حفاظت کے روحانی علاج بھی اور گھریلو علاج بھی، اور چشمہ اترنے کے حوالے سے آپ نے کہا، تو چلیے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے، ابھی پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جنوبی کوریا سے فراز علی صدیقی بات کر رہا ہوں۔ جی فراز سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنے سنائے علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اور کیا سنا سنایا علاج کسی طرح خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیر۔ بہت اچھا ماشاءاللہ عز و جل آپ نے سوال کیا۔ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ جو ہے نا، اس نے بتا دیا بھائی ہم نے فلاں سے سنا تھا، اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس پر عمل کر لو، تو ہم نے کر لیا۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، کتنا عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی سے سلسلے میں آپ نے شامل رہنا ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد فاروق ہے، والدہ کا نام خورشیدہ بی بی۔ میں میاوالی میں جاب کر رہا ہوں، اور ابھی میاوالی ڈسٹرکٹ میں، تو میرا یہاں پر بھی آپشن کھلا ہے میرے اپنے ڈسٹرکٹ بے خان میں، تو میرے لیے کون سی جگہ مناسب ہے یہ کہنا؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام ہے اسما، میرا نام آفتاب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4-5 مہینے ہو گئے نا، میرے کام کی ترکیب بن نہیں پا رہی ہے، جو میں جاب ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں، اور کافی پریشانی بھی ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے نا مجھ سے چل ہی رہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلے کال چلا دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کروایا تھا، میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ میرا نام سید عبدالخالق ہے، اور میری امی کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ شادی کے لے کے اولاد نہیں ہے، گھر میں افراد کا بھی مسئلہ ہے، اور ہم دونوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں زیادہ تر۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ ابھی مزید کال چلائیے۔ محمد سعد انعام، والدہ کا نام نور جہاں، اور مسئلہ ہے کہ دونوں کڈنی خراب ہو گئی ہیں، کام نہیں کر رہی ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں، گردے خراب ہو گئے ہیں، کہ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے جو خاص گردوں کے امراض میں وہ وظیفہ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے طارق محمود، تو میری شادی کو 6 سال ہوئے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، اور استخارہ کروانا ہے میں نے۔ امی کا نام ہے قرشید بیگم۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ طارق بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارے کرواتے ہیں۔ میسیجز بھی ہیں، اور یہ ہمارے عمران بھائی ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ عمران بھائی نے میسیج کیا ہے کہ قرضہ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ بارے قرض سے نجات کے لیے ایک وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے خلاصی نصیب ہوگی، اور قرض کی ادائیگی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ صحیح۔ اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا نا، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، مدنی پنسورہ۔ ابھی اگر یہ دعا آپ یاد نہ کر سکے ہوں، لکھ نہ پائے ہوں، تو مدنی پنسورہ حاصل فرما لیں مکتبۃ المدینہ سے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اچھا، یہ ایک اور کال آئی تھی کہ گردے کے حوالے سے، کہ دونوں گردے خراب ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، صدقے دل کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل گردے کی پتھری بھی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے اعجاز بھائی کی کال آئی تھی، تو آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے انہوں نے معلوم کیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہے، تکلیف بھی رہتی ہے۔ اچھا، یہ اینک بھی ان کے لگا ہوا ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، تو یہ گھریلو علاج بھی معلوم کر رہے تھے، روحانی علاج کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی روحانی علاج بھی بتائیے، اور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا چشمہ اتر جائے۔ تو کیا اگر کسی کے نمبر بڑے ہوں تو ایسا کون سا مخصوص عمل ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو چشمہ بھی اتر جائے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، میں اس کا کچھ گھریلو علاج بھی عرض کروں گا، جی، پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ ان کو پیش کروں گا، کچھ احتیاطیں بھی، اچھا، اور
कुछ एक्सरसाइज भी मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा, अच्छा, जिससे ज़ाती तौर पर मुझे भी फ़ायदा हुआ है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो इसमें यह है कि अगर चश्मा लगा हुआ है, निगाह कमज़ोर है, तो उनके लिए घरेलू इलाज तो यह है कि एक सफ़ूफ बनता है, पाउडर बनता है, अच्छा, वो बना लें और कुछ चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल शुरू करें। सही, मसलन अगर गाजर का मौसम हो सही, तो रोज़ाना एक गाजर खाएं धोकर। सही, किस वक्त छीलना खानी है नहीं ये? है, सुबह खा लें, सुबह नहार में खाना जरूरी है? अच्छा, जरूरी नहीं है, अच्छा, दरमियान में किसी वक्त में भी, अब असर के बाद भी खा सकते हैं आप। तो अगर रोजाना एक गाजर की आदत बनाएं आप, सही, और उसको छीलना नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम छील लेते हैं। खीरा, अब खीरे की जो तह होती है, मतलब जो उसका छिलका होता है जी, उसको हम उतार कर फेंक देते हैं, सही, हालांकि उसमें विटामिन होते हैं। चीकू है, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, लौकी शरीफ है, सही, इन तमाम चीजें, इन सब के छिलके बड़े कारआमद हैं। बाज़ औक़ात खूबसूरती के लिए, बाज़ औक़ात टेस्ट के चेंज करने के लिए ये उतार देते हैं। गाजर को धोना है और रोजाना उसको इस्तेमाल करना है। सही, एक पाउडर में अर्ज कर रहा हूँ, उस पाउडर में 3 चीजें हैं, सौंफ, सही, और दूसरा उसमें मिश्री है, चीनी की मानिंद होती है, वो चीनी की तरह होती है, और तीसरा इसके अंदर ईरानी बादाम है। अच्छा, तीनों के वजन जो है, हम वजन लेनी है, यानी 1 छटांग बादाम, 1 छटांग आपने मिश्री लेनी है, और 1 छटांग आपने सौंफ लेनी है। तीनों को यकजान कर लें आप। मिकदार जो बापू आपने इरशाद फरमाई 1 छटाक के हवाले से, तो जरूरी है कि 1 छटाक ही हो या मिकदार इसकी कमी बेशी इसमें कर सकते हैं? मैंने कहा हम वजन, अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं सही, तो फिर आप ज्यादा लेंगे। तीनों के औजान जो हैं, सही, तीनों के वजन एक जैसे ही होंगे। अगर 1-1 पाव आप सबको मिलाएंगे, सही, तो मिश्री भी 1 पाव होगी, बादाम भी 1 पाव होंगे, और सौंफ भी 1 पाव होगी। सही, अगर आप उसे कम बनाना चाह रहे हैं ताकि खराब ना हो, सही, आप इसको आप यकजान कर लें। पहले सौंफ और उसके साथ मिश्री को आप पीस लें, फिर बादाम को अलग, फिर साथ में मिला लें ये सफ़ूफ को। सही, तीनों को यकजान करके आपने सुबह इसको 1 चमचा लेना है, शाम भी 1 चमचा ले लें आप, इंशाअल्लाह रहमान इसका फायदा होगा। मगर बाज औकात हम ये चाहते हैं कि अभी खाया और अभी फायदा हो। सही, तो इसको देर तक इस्तेमाल करने वाले का चश्मा भी उतर सकता है। क्या बात है। देखिए इसमें सौंफ भी है, सौंफ रंग साफ करती है, हाजमा दुरुस्त करती है, सही, और सौंफ इंशाअल्लाह बीनाई के लिए भी फायदेमंद होगी। माशाअल्लाह। बादाम है, मगर बादाम आपने ईरानी बादाम लेने हैं, थोड़े से महंगे होंगे, आप ले लीजिए आसानी से इंशाअल्लाह रहमान। अगर आप बाजार जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, बसा औक़ात नहीं भी आते, ये सही, शॉर्टेज रहती है, फिर आ भी जाते हैं। छोटे बड़े दोनों ही इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं जी, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुफीद है ये। बच्चों को तो जो खुसूसन बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, सही, उन बच्चों को, क्योंकि उनको दिन भर पढ़ना होता है, सही, जो है अपनी सबकी पढ़ रहे होते हैं, और अपनी जो है वो इसके साथ साथ अपना सबक याद कर रहे होते हैं, मंजिल सुना रहे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप ये नुस्खा दें, बहुत फायदेमंद है। अच्छा, इसमें बापू आपने ये इरशाद फरमाया कि जिनके चश्मा लगा हुआ है कि वो ये इस्तेमाल करें। अब अगर कोई पेशगी इस पर अमल करना चाहे कि भाई मैं इस चलो अपने इस्तेमाल में शुरू कर दूं ताकि मेरी आंखों की बिनाई कमजोर ना हो, चश्मा लगाने की हाजत ही पेश ना आए, तो पेशगी भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। सही, थोड़ा सा मुश्किल है, यानी बीमारी से पहले ही उसकी हिफाजती इक़दाम किए जाएं। तो उसके लिए अगर ये आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शुगर नहीं होनी चाहिए। देखिए शुगर वाले जो हैं वो चीनी की या मिश्री वाली चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें से आप मिश्री को निकाल दें, सौंफ यूज करें, और उसको उसके साथ पीस लें बादाम को आप। सही, तो इन बातों का ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसके अलावा जो है वो मछली का इस्तेमाल रखें। सही, मगर मछली जो है वो तली हुई नहीं होनी चाहिए। मैं मोहब्बत में इस्लामी भाइयों से कहता हूँ, जब फ्राई मछली आती है तो मैं कहता हूँ भाई इस मछली, खालिस जो मछली है उसमें तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सही है, मगर अब इस मछली ने कोलेस्ट्रॉल पी लिया है। सही, जाहिर है कोलेस्ट्रॉल जो है वो जब उसको फ्राई किया, डीप फ्राई किया, तो जाहिर है कि वो मछली ने अपने अंदर जब्स कर लिया, तो उसके नुकसान तो होंगे। सही फरमाया है। अच्छा, अब इसके लिए आप जो है वो जो है उसको ग्रिल की हुई जो है वो फिश यूज करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो इस तरह आप, या उसका सालन यूज करें आप मछली का, ये आपको विटामिन डी भी देगी, आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद है। इसी तरह मैंने आपको जो है वो गाजर का भी कहा, वो भी फायदेमंद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी मैं पेश करता हूँ। आप फरमाते 4 चीजें ये बीनाई को तकवीयत का बाइस बनती है। अच्छा, नंबर 1 किबला रुख बैठना। सही, अमीर अहले सुन्नत की आदत भी देखी है, कहीं आप मजलिस में तशरीफ लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस रुख पर आप बैठते हैं कि जहाँ सामने किबला हो। माशाअल्लाह, तो किबला रुख बैठे, इंशाअल्लाह उससे बीनाई को भी तकवीयत मिलेगी आपकी। और इसके साथ साथ सुरमा लगाएं आप, सुरमा कोशिश करें रात सोते वक्त लगा लें आप। इसी तरह सब्जे की तरफ निगाह करना,
माशाअल्लाह, हरियाली देखना आप, उसके लिए थोड़ा वक्त निकालें आप, अगर जो है तो वो उससे भी आपको फायदा हासिल होगा। और अपने लिबास को पाक और साफ रखना। सही, ये तमाम काम करने से इंशाल्लाह आपकी बीनाई को तक़वियत मिलेगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बातें तो थी नुस्खाजात, मैंने अर्ज किया घरेलू इलाज के हवाले से सौंफ का इस्तेमाल, ईरानी बादाम का इस्तेमाल, ये तीनों को यकजान करके एक सुफूफ बना लिया जाए, एक पाउडर बना लिया जाए। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज क्या है जो ज़ाती तौर पे मुझे फ़ायदा पहुंचा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो एक्सरसाइज ये है कि सुबह शाम आप कर सकते हैं कि अपनी आँखों को, जो हमारे कैमरामैन हैं उनके लिए भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो भी देखें, वो भी सुने, जो नाजरीन है उनके लिए भी, आप सबके लिए भी है कि दाईं तरफ अपनी निगाह को आप ले जाएं, दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ ले जाएं, फिर इसके बाद आप ये करें कि निगाहों को घुमाएं अपना चारों तरफ। हाँ बिल्कुल, आप राउंड शेप में अपनी निगाहों को घुमाने की कोशिश करें। इससे ही एक्सरसाइज होंगी, आपकी जो पट्टे हैं इसकी आंखों के, इसको हरकत मिलेगी, तो इससे फायदा होगा आपको। सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा आप कर लें, ये नहीं कर सकते सुबह शाम कर लें। यकीन जानिए इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए हाथों की एक्सरसाइज करने से हाथों के पट्टे मजबूत होंगे, माशाअल्लाह। पाँव की एक्सरसाइज करने से आपके पाँव के पट्टे, इसके मसल्स इंशाअल्लाह रहमान उससे फायदा हासिल होगा। इसी तरह आंखों की भी एक्सरसाइज है। एक तरीका मैंने बताया, दाईं तरफ ले जाएं अपनी निगाहों को, फिर बाईं तरफ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले जाएं, फिर राउंड शेप में आप अपनी निगाहों को घुमाएं। इसी तरह आप जो है वो नीचे फिर ऊपर, अपनी निगाहों को नीचे देखें, पहले फर्श की तरफ फिर आसमान की तरफ देखें। ये अमल अगर आपने मुस्तकिल किया इंशाअल्लाह रहमान आपको फायदा होगा, फायदा हासिल होगा। इसी तरह चश्मा जो लगाते हैं, चश्मा रखा है, अब चश्मे में गर्दो गुबार लग गया, उसी को अब चश्मे को फौरन पहन लिया, हमने गर्दो गुबार तो लगा हुआ उसका जी, अब जनाब पहन लिया, ये भी डिस्टर्ब करेगा आपकी बीनाई को। सही, आप गौर करें कि आपके 2 नंबर का चश्मा है, कभी आप चश्मे को इस अंदाज से पहनते हैं, कभी इसका ख्याल नहीं करते, ऊपर नीचे होता रहता है, इसका ख्याल करें। बाज औकात जो है जब आप देखें चश्मे को, अगर मैंने इस तरह रखा है, इसको देखें कि अब इसका शेप क्या है, शेप सही भी है या नहीं है। सही, बाज औकात क्या होता है कि इसकी जो कमानियां है ना वो खुल जाती हैं, बाज औकात जो है वो इसके ग्लासेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कभी आप जब चल रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो कभी चश्मा ऊपर है, कभी नीचे है, कभी 2 नंबर है, कभी -2 है, कभी इससे बढ़ जाएगा, तो इससे आपकी बीनाई पर असर पड़ेगा। ये बहुत काम की बातें मैं बयान कर रहा हूँ मदनी चैनल की। इन बातों को आपने खास तौर पर ख्याल करना है, अपने ग्लासेस को जो है आपने क्लीन करना है, इसका आप ख्याल करेंगे, इन नुस्खाजात का इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे आप, तो इंशाअल्लाह रहमान इसका आपका फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन आपने समाअत फरमाई। देखिए आज सिलसिला रूहानी इलाज की खुसूसियत आपने देखी कि रूहानी इलाज तो बयान किए जा रहे हैं और बयान किए जाते हैं, रूहानी इलाज, घरेलू इलाज भी बयान किए जा रहे हैं, नुस्खाजात भी बयान किए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वर्जिश, आँखों की वर्जिश, हो सकता है कि मदनी चैनल के नाज़रीन में से एक तादाद ऐसी हो कि जिनको आज पहली दफ़ा ये पता चला हो कि आँखों की भी वर्जिश होती है। जी हाँ, ये कैमरामैन जो है ना हमारे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक मैं वर्जिश बयान करना चाह रहा हूँ कि बहुत दूर देखें आप, सब कर सकते हैं। बहुत दूर कोई चीज रखी हुई है, पहले उसको देखें, फिर बहुत करीब कोई चीज रखी हुई उसको देखें आप, ये भी आंखों की वर्जिश है, इससे भी आपकी बीनाई पर इंशाअल्लाह फर्क पड़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन इन एहतियातों पर आपने भी अमल करना है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात मैं अर्ज करता चलूँ कि जो नुस्खा आपको बताया गया इस पर अमल जरूर कीजिएगा, लेकिन अपने तबीब के मशवरे के साथ आपने इस पर अमल करना है। और मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज सिलसिला रूहानी इलाज में और भी घरेलू नुस्खाजात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बयान किए जाएंगे, घरेलू इलाज बयान किए जाएंगे। तो जितने भी घरेलू इलाज बयान किए जाएंगे तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इन पर अमल करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, घरेलू इलाज तो आपने इरशाद फरमा दिए, बापू कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दें कि आँखों की बिनाई मज़ीद, ताकि रूहानी तौर पर भी इसकी बरकतें मिलें और आँखों की बिनाई भी तेज़ हो जाए, क्या फरमाते हैं? रूहानी इलाज भी हाजिर है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरो पढ़ लें। 11 मरतबा या नूरो पढ़कर अपनी उंगलियों पर दम करें और दम करके आंखों पर फेर लें आप। इंशाअल्लाह अल्लाह के ये इसमें गिरामी से आपकी आंखों के जुमला अमराज इंशाअल्लाह दूर होंगे। कमज़ोरी है या कोई मर्ज़ है तो अल्लाह के इस नाम की बरकत से आप की इंशाअल्लाह रहमान वो अमराज जाते रहेंगे, कमज़ोरी भी जाती रहेगी। हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरो पढ़ना है और अपने
جو ہے وہ انگلیوں پر دم کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد اپنی انگلیوں اپنی آنکھوں پر پھیر لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ عمل مدنی چینل کے ناظرین مکمل نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک بھی آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، جن کی آنکھیں خراب ہیں نا تو یا آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، اس حوالے سے مخصوص تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، استعمال کیجئے، انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو چلیں اعجاز بھائی، آپ نے قول کی تھی آنکھوں کے حوالے سے، بینائی کمزور ہونے کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیے گئے، گھریلو علاج بھی آپ کو بتا دیے گئے، آنکھوں کی ورزش بھی آپ کو بتائی گئی۔ اب جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی فرما لیجئے۔ مدنی قافلے میں آپ نے ضرور سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل۔ ہمارے اخلاق کی اور شرعی حوالے سے انشاءاللہ عزوجل بہت ساری ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی ارشاد فرمائیے۔ فاروق بھائی نے استخارہ کروایا تھا اور پوچھا تھا کہ میاں والی ڈسٹرکٹ میں یہ جاب کر رہے ہیں، جی وہ چینج کرنا کیسا ہے؟ تو فاروق بھائی آپ کے استخارے میں یہی میاں والی ہی میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، چینج کرنے میں منع آ رہا ہے۔ اسی طرح آفتاب بھائی نے استخارہ کروایا کہ کام نہیں چل رہا، جی تو آفتاب بھائی آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ ایک تو نظر بد کی کارڈ بھی کر لیجئے، اور کام مل نہیں رہا تھا ان کو نا، تو کام ملنے کا، ملازمت ملنے کا ایک عمل یہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ اور وہ اسلامی بھائی جو ملازمت کے حوالے سے پریشان ہیں، کام نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، وہ بھی اس کو نوٹ فرما لیں۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم صحیح ہے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کی یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول کی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے عبدالخالق بھائی کا استخارہ ہوا، اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں۔ عبدالخالق بھائی استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ طارق بھائی بھی 6 سال سے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی عطا فرمائے۔ ان کا بھی استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ دونوں بھائی ایک تو علاج بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ لے لیجئے، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے حصول اولاد کے لیے اور اپنا بیٹیوں کے فضائل پر ماشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری احادیث مبارکہ اس سے موجود ہیں، اور الحمدللہ 40 سے زائد روحانی علاج بھی اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے اس میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میں محمد تنویر اتالی ہند کے شہر بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں۔ تنویر بھائی، آپ کے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ موٹاپا کم کرنے کا کوئی روحانی علاج برائے کرم ارشاد فرما دیجیے، جی اور بریلی شریف میں تعویذات اتاری کا بستہ لگتا ہے تو وہ کہاں لگتا ہے برائے کرم یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹاپے کا روحانی علاج تو انشاءاللہ عزوجل ہم بتا دیں گے، گھریلو علاج انشاءاللہ عزوجل، اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ سے باپو مدنی پھول لیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں، وزن جن کا بڑھ گیا ہے، کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، لیکن ہم پوچھتے تو ہیں، جب احتیاط کرنے کی بات آتی ہے نا تو اس وقت پھر نفس پر جو ہے نا کچھ گرا گزرتا ہے، بھاری پڑتا ہے، تو اس میں پھر کچھ آزمائش میں آ جاتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں استقامت کے پہاڑ بن کر احتیاطی کرتے چلے جاتے ہیں، پرہیز کرتے چلے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ عزوجل انہیں فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج تو ہم آپ کو بتائیں گے، گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عزوجل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بریلی شریف سے ماشاءاللہ عزوجل قول کی، ہند کے شہر بریلی شریف سے قول کی، بریلی شریف میں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہوگا، تو وہاں پر بھی الحمدللہ عزوجل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، وہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور موٹاپے سے حفاظت کے، جسمانی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بھی الحمدللہ عزوجل تعویذات دیے جاتے ہیں، تو وہاں سے فی سبیل اللہ آپ اپنا مسئلہ بیان کر کے تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عزوجل بریلی شریف میں ہی نہیں، بریلی شریف کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عزوجل بفیضان اعلیٰ حضرت، بفیضان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہند میں الحمدللہ عزوجل 180 سے زائد مقامات پر ماشاءاللہ عزوجل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ یہ صرف ہند کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں چونکہ آپ نے ہند سے قول کی۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں محمد اقبال کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ روحانی علاج بہت اچھا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ سفر کرو تو صحت اچھی رہتی ہے،
اس میں کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، اور سفر کون سا ہونا چاہیے یہ بھی فرما دیجئے، اور میرے لیے دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ پاک میری تمام مشکلات دور فرمائے، اور کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائیں اور آپ کی جملہ آزمائشیں پریشانیاں دور فرمائیں۔ استغفار کی آپ کثرت کیجئے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، تو وہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل تمام مشکلات آپ کی دور ہو جائیں گی۔ سفر کے حوالے سے معلوم کر رہے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سفر کرو، سافروا تصحوا صحتکم، کہ سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے، اور سفر کون سا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ عز و جل یہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ اور ماشاءاللہ عز و جل اجتماعی ذکر و نات میں بھی آپ کی زیارت ہوتی ہے، اور جب سفر مدینہ کی کوئی بات چلتی ہے، سفر حج کی کوئی بات چلتی ہے، تو ماشاءاللہ عز و جل بڑے پیارے مدنی پھول آپ سے سننے کو ملتے ہیں۔ تو مختصراً کچھ اس کا بھی ذکر مدینہ بھی ہو جائے، اور کافی پھر روحانی علاج بھی ہے انشاءاللہ عز و جل، پھر روحانی علاج کی طرف بھی وہ حدیث کو ماشاءاللہ آپ نے بیان ہی فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ صحیح۔ تو اور سب سے سفر میں تو سب سے بہتر سفر ہے ہی سفر مدینہ، زہ نصیب حج کا سفر مل جائے، مدینہ منورہ کا سفر مل جائے۔ دیکھیں غور کریں ہم کہ بسا اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے جی تو ایک تو لوگ جب ان سے ملتے ہیں، جی اچھا عیادت کرنے والے میں بھی کئی انداز ہیں لوگوں کے، کچھ لوگ ڈرا دیتے ہیں جی آ کر، یار آپ تو پہلے سے بہت زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ چیزیں سن کر، لوگوں کی باتیں سن کر، بہت زیادہ لوگوں سے کو یہ بتا کر کہ جناب فلاں مرض ہو گیا، فلاں ٹیسٹ کرایا، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، 10 قسم کے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ ایک سوال بھی آیا تھا اس کے متعلق بھی میں نے عرض کرنا ہے، پھر وہ سنی سنائی باتوں پر عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں کوشش کرے کہ وہ انوائرمنٹ چینج کرے، سفر کرے، جتنا اگر ممکن ہو تو وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر چلا جائے، اور اپنے ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتا ہے اگر مدینے کا سفر کرنا ہے اس نے، سبحان اللہ، تو کیا بات ہے۔ تو آب و ہوا بھی تبدیل ہوتی ہے، اس سے صحت بھی اچھی رہے گی، تندرستی بھی ملے گی انشاءاللہ الرحمن، اور زہ نصیب مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو سنتیں بھی ملیں گی، اور سنتیں سیکھنے کو ملے گی، علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ کچھ امراض باپو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ڈاکٹر سفر کا منع کرتے ہیں کہ اب سفر کریں گے تو جسم کے یہ اعضاء ڈسٹرب ہو جائیں گے، یا کسی کا آپریشن ہوا ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا خراشیں لگ چکی ہیں، چلنے پھرنے میں تھوڑی آزمائش ہے اسے، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا مریض کو سفر کروایا جائے؟ دیکھیں اس کا جواب تو ماشاءاللہ آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے وہ، کہ جو بھی آپ کو اگر گھریلو علاج بیان کیا جائے تو وہ آپ اپنے طبیب سے مشورہ کریں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو جب وہ سفر کریں گے تو اس سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ میرے ساتھ یہ صورتحال ہے۔ بعض امراض میں سفر کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اور بعض امراض میں سفر فائدہ مند ہوتا ہے، جو ہے وہ آب و ہوا چینج ہوتی ہے، فضا چینج ہوتی ہے، کہیں گرمی ہے تو سردی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ آب و ہوا کی تبدیلی سے بسا اوقات جو ہے تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور مدینے کی تو آب و ہوا میں ویسے ہی شفا ہے، گرد میں شفا ہے، تو جیسے بیمار جائیں گے انشاءاللہ تو شفا لے کر لوٹیں گے، حضور علیہ السلام کی شفاعت لے کر لوٹیں گے، انشاءاللہ حج پر جائیں گے تو مغفرت لے کر لوٹیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو سفر فائدہ مند ہے۔ ہاں جن کو منع کیا ہوا ہے ڈاکٹروں نے کہ وہ سفر کرنا ان کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بعض کے فریکچر ہو چکے ہوتے ہیں، یا بعض خراشیاں ایسی ہوتی ہیں، یا بعض امراض ایسے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر سفر اس کے لیے ڈاکٹر اجازت دے تو کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر اجازت دے، آپ کا طبیب اور جو اس فیلڈ میں ماہرین ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بالکل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لگے ہاتھوں موٹاپے کے حوالے سے بھی پہلے تو کوئی روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرما دیں، پھر احتیاطوں کی طرف اور گھریلو علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ موٹاپے کا کیا وظیفہ پڑھیں اور کہ وزن بھی ہمارا کچھ کم ہو جائے، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رب سے دعا کریں، اور دعا کے لیے ایک وظیفہ ہے بڑا پیارا، اچھا، اور وہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ماشاءاللہ، یا سمیع، صحیح، 100 بار پڑھیے، اول آخر درود شریف پڑھیے، پھر جو دعا کریں گے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میرے شیخ طریقت سنت کا رسالہ پیٹ کا قفل مدینہ وہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ رحمان جی بہت برکت۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اسی طرح جب بھی آپ کھانا کھائیں نا تو ہر لقمے پر یا واجد وہ آپ پڑھا کریں، ایک تو آپ کی بیماری، جسمانی بیماری انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی، اور وہ کھانا آپ کے پیٹ میں انشاءاللہ عز و جل نور ہوگا۔ یہ 2 وظیفہ آپ کو بتائے گئے، ان وظیفوں پر آپ بھی عمل کیجئے۔ اب گھریلو علاج کیا ہے، احتیاطیں کیا ہیں، باپو ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں اس میں بہت اہم بات تو یہ ہے
جی کہ اس کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا. صحیح. آپ نے بہت اچھی بات تھوڑی دیر پہلے کی، میں غور کر رہا تھا اس پر کہ یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا. واقعی ایسا ہی ہے. صحیح. مطلب ہم نے پیدل چلنا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. پیزا ہم نہیں چھوڑ سکتے، جی. چینی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، چاکلیٹس ہم نے کھانی ہے. صحیح. اب یہ ساری صورتحال کے پیش نظر پھر کیسے ہوگا؟ بس ہمیں آپ وظیفہ بتائیں، وہ بھی لکھ کر دے دیں، لکھ کر میں باندھ لوں. بلکہ اگر آپ مجھے سلایا دے دیں نا، کیا تو بات میں ہے. باندھ لوں گا. بس میں یہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا جناب. صحیح. تو اب یہ کہ سنجیدہ نہیں ہے، پھر اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں تو وزن کم نہیں ہوگا. یاد رکھیے آپ، تو وزن کم کرنا ہے تو آپ سنجیدہ ہونا ہوگا. آپ کو جو چیزیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں، کچھ تو کوشش کیجیے. بہت اچھا مقولہ ہم بعض اوقات بیان کرتے ہیں، من جدہ وجدہ. صحیح. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. منزلیں انہیں ملتی ہیں جو کوششیں کیا کرتے ہیں. جو صرف باتیں بناتے ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے کس کی بات بنی ہے؟ کام کریں گے تو ہوگا نا. خالی باتیں ہی کرتے رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ تو دیکھیں حضور علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے اس کے اندر تو 3 حصے کرنے. ہم نے بھوک لگی ہوئی ہے، پہلا حصہ کیا کرنا ہے کہ کھانے کا ہمارا ایک حصہ غذا کا ہے ہمارے معدے میں، صحیح، ایک سانس کے لیے ہے اور ایک حصہ پانی کے لیے ہے. اب ہم تینوں ایک ہی سے پور کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو گڑبڑ ہوگی جناب معاملہ. تو اب موٹاپا ہی ہوگا. پھر ایسی چیزیں کریم والی چیزیں یوز کر رہے ہیں ہم. صحیح. اب پیزا میں کیا ہے؟ اتنی کثرت سے لوگ آج پیزا کھا رہے ہیں. آپ خود غور کریں پچھلے 10 سالوں میں کیا اتنے پیزا کی دکانیں تھیں؟ صحیح نہیں تھی. آج گلی گلی میں پیزا ہے. اچھا پھر بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، بعض جگہ ایک ہی پیزا 700 روپے کا ہے، بعض جگہ وہی لارج پیزا 300 روپے میں دے رہا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ چیز کا فرق ہے. اس میں جو پنیر استعمال ہوتا ہے اس کا فرق ہے. صحیح. بعض میں فیٹ بہت زیادہ ہیں، بعض امپورٹڈ فیٹ جو ہیں وہ چیز ہیں، بعض سستے والے ہیں. ظاہر ہے جب غیر معیاری چیز استعمال کی جائے گی، لارج چیز مل رہی ہے 300 روپے میں اور اس میں خوب چیز ڈلی ہوئی اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، پنیر کو کھا رہے ہیں، آپ مکھن کھا رہے ہیں، کڑھائیاں کھا رہے ہیں. جناب ایسے کڑھائی میں مزہ نہیں آئے گا، مکھن کے ساتھ فرائی کی جائے. یہ سب چیزیں کھانے سے موٹاپا بڑھے گا. پھر اس کے بعد چائے پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، دیگر چیزیں پی رہے ہیں ہم، تو کولڈ ڈرنک بھی جو ہے وہ شوگر والی پی رہے ہیں ہم. اب ایک زیادہ کھا لیا تو 2 کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ چائے پی رہے ہیں، اس میں 1 چمچ کے ساتھ آج کون چائے پی رہا ہے؟ نہیں پی رہا. پھیکی چائے اگر کسی کو پلا دی جائے تو وہ اس کا منہ بن جاتا ہے کہ جناب یہ پھیکی چائے. تو چینی کا استعمال بند کریں گے آپ، چاول کی کثرت ختم کریں گے آپ، انشاءاللہ الرحمن آپ اپنے اندر خود فرق محسوس کریں گے. پیزے سے جو اس طرح فرائی آئٹم ہیں ان چیزوں سے آپ بہت ضروری ہوا تو آپ اس پر عمل کر لیں. نسخہ عرض کرتا ہوں، یہ کم کب ہوگا؟ بہت پیاری بات ایک دفعہ امیر علیہ سنت نے فرمائی جی، جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریضوں کے متعلق بات ہو رہی تھی. ظاہر ہے جتنا کھانا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کھانے میں نمک ملا ہوگا نا. صحیح. نہیں، نمک زیادہ کھا رہا ہے وہ. صحیح. جب نمک زیادہ کھا رہا ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ پھر بی پی تو اس کا بڑھنا ہی، بلڈ پریشر بڑھنا ہے. صحیح. تو اس لیے کھانے کی مقدار بھی آپ نے کم کرنی ہے. اچھا اب کچھ کام ایسے کر لیں، آپ سلاد لے لیں، آپ صحیح، کھیرا لے لیں، صحیح، ٹماٹر لے لیں آپ، اسی طرح ککڑی لے لیں آپ. اچھا اس کے علاوہ آپ کھانے سے پہلے چھوٹا سا عمل ہے، دیکھیں کوشش کریں گے یہ وزن کم نہ ہونا، مجھ سے کہیے گا آپ، صحیح دوبارہ کال کر لیجئے گا آپ چند سبزیوں کو جو بادی سبزیاں نہیں ہیں، لوکی شریف ہے جس کو بعض کدو شریف بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹنڈے ہیں وہ لے لیں آپ. تو یہ چیزیں آپ لیں گے. کھیرے، ان چیزوں کو آپ بوائل کر لیں، چاہے تو تھوڑا سا آپ کارن آئل اس میں تھوڑا سا ڈال لیں، ہلدی ڈال دیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند اینٹی کینسر ہے ہلدی، تو آپ اس کا استعمال کر لیں. اور کھانے سے پہلے 5 سے 7 منٹ اس کو بوائل کر لیں، ان سبزیوں کو، لوکی کو، ٹنڈے کو، اس طرح جو غیر بادی جو ہے سبزیاں ہیں ان کو آپ ہلکی سی پکا لیں. اب آپ اس کو استعمال کریں. اس کے بعد پھر اگر آپ کھانا چاہتے ہیں چاول بوائل کیے ہوئے آپ چاول لے لیں اور چپاتی لے لیں. جتنی سبزیاں آپ زیادہ کھائیں گے، کھیرے زیادہ کھائیں گے، سلاد زیادہ کھائیں گے، اتنا ہی کھانا کم کھائیں گے. جب کھانا کم کھائیں گے اتنا ہی آئل کم پیٹ میں جائے گا، فیٹ کم آپ کے پیٹ میں جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس سے آپ کا وزن کم ہوگا. پیدل چلیے، پیدل چلنے سے فائدہ ہوگا. اس طرح کی اپلیکیشن بھی آئی ہیں، میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. اچھا، وہ ترغیب دیتی ہے آج میں نے اتنے سٹیپ چل لیے. اچھا، پھر وہ آپ کو بتائے گا آپ کی کتنی کیلوری برن ہو گئی.
اچھا اتنا چلا ہے تھوڑا سا اور چل لیتا ہوں میں، خود وہ انفرادی کوشش کرتا ہے۔ ایسے سافٹ ویئر بآسانی مل جاتے ہیں آپ کے اسمارٹ فون کے اندر، آپ دن بھر آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہوں گی وہ بھی آپ کو بتائے گا، پھر آپ کو وہ جو ہے ایک گڈ نیوز بھی دے گا کہ آج آپ نے بہت ایکٹیو دن گزارا ہے، آپ نے 10,000 اسٹیپ چلیں۔ اس سے کیا ہوگا، جتنا آپ چلیں گے شوگر بھی آپ کی مینٹین رہے گی، آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین رہے گا، آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اور آپ صحت مند رہیں گے۔ یہ تمام کام اگر ثواب کے لیے کریں گے آپ، جی کم اس لیے کھا رہا ہوں، موٹاپا اس لیے دور کر رہا ہوں، ویٹ اس لیے لوز کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں کہ میں اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں، تو یہ کام کرنا بھی آپ کا انشاءاللہ ثواب میں شمار ہوگا، ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ان مدنی پھولوں پر دیکھیں عمل بھی کرنا ہے، ہوگا تو نفس پر تھوڑا مشکل، لیکن اگر آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ ان پر عمل کیا نا۔ ایک بات میں ان مدنی پھولوں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اپنے پلے سے ہم باندھ لیں اور اس مدنی پھول پر عمل کر لینا، انشاءاللہ عز و جل نہ تو کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی وزن بڑھے گا، اور جسمانی لحاظ سے الحمدللہ آپ حشاش بشاش رہیں گے۔ مدنی پھول کیا، جب بھوک لگے تو تب کھانا کھائیں، اور جب بھوک کچھ باقی ہو تو اس وقت اپنا ہاتھ روک لیں۔ آپ دیکھیں اس مدنی پھول پر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل صحت آپ کی بہت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو عبادت پر بھی الحمدللہ عز و جل قوت حاصل ہوگی۔ ان تمام مدنی پھولوں پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کرنا ہے، دنیاوی اور اخروی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد اور ثمرات نظر آئیں گے، اور حیرت انگیز طور پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو تبدیلی بھی نظر آئیں گی۔ ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہم دعوت میں گئے مثال کے طور پر، ہم ڈنر پہ گئے رات کے، اب کھانا کھایا، وہاں تو مختلف اقسام کی چیزیں ہیں جی۔ اب بھائی ایک وقت تو آپ نے بد پرہیزی کر لی نا، اب صبح تو مکھن چھوڑ دو بھائی، صحیح، صبح تو انڈا چھوڑ دو، نہیں ایک وقت بھی بد پرہیزی کی تو کیوں کی؟ وہ تو دیکھیں اب کر لی اگر اس نے تو دوسرے وقت نہیں چھوڑ رہے، اس میں بھی اعتدال کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ اب ہو تو یہ رہا ہے کہ آج کل دعوتوں میں تو سب چیزیں ہیں ہی ہے، بعض اوقات میزبان جو ہے وہ اتنا مجبور کر دیتے ہیں مہمان کو، شوگر کا مریض ہے، ارے حضرت آپ لے لیجئے نا، تھوڑا سا میٹھا کھائیے نا، ارے مجھے شوگر ہے، بھائی ایک دن قبر میں ہی جانا ہے، مرنا ہی ہے، آپ تو کھا کر ہی مرو۔ اب دیکھیں اس طرح کی باتیں کر کے اس کو مجبور کرتے ہیں، میٹھا کھلاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کو میٹھا نہیں کھاتے اس کی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور کبھی اگر آپ دعوت میں گئے تو کم از کم سیکنڈ ٹائم آپ پرہیز کریں، رات میں بہت اچھا کھا لیا ہے آپ نے، بس تھوڑی بد پرہیزی ہو گئی ہے تو صبح بالکل آپ ہلکا پھلکا لے لیں، آپ انڈا وغیرہ نہ لیں، فروٹ لے لیں آپ۔ اچھا اس میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ رات کو دعوتوں میں کھا تو لیتے ہیں اور کھا کر آ کر سونا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چہل قدمی، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمان اور میزبان کو بھی چاہیے کہ آزمائش میں اپنے مہمان کو نہ ڈالیں، دونوں طرف سے اعتدال کی صورت ہونی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل جسمانی صحت بہت اچھی رہے گی۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت دعا ہے، سلسلے کے آخر میں الحمدللہ عز و جل پریشان حالوں کے لیے، دکھیاروں کے لیے، غمزدہ لوگوں کے لیے، اور بالخصوص ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، مل جل کر الحمدللہ عز و جل سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اگر کھانا کھا رہے ہیں، دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو برائے کرم کچھ دیر کے لیے اپنے کام کاج کو موقوف کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوں۔ باپو دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، اے اللہ بیماریوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں مولا، جادو ٹونے میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی رشتوں کے منتظر ہیں، اے اللہ کسی کی اولاد کے معاملات ہیں، کوئی نافرمان ہیں، کوئی بے اولاد ہیں، اے اللہ ان پریشان حالوں کو، بیماروں کو، قرض داروں کو، اے اللہ مختلف آسیب زدہ
کو اے اللہ ان سب پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین، سارے بیماروں کو شفا دے دے، آمین، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، آمین، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے مولا، جو جادو ٹونے میں پھنسے ہوئے ہیں مولا، شریر جنات نے جنہیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اے اللہ ان سے انہیں محفوظ کر دے مولا، اے اللہ غیب سے مدد فرما، آمین، غیب سے مدد فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، اے اللہ نیک اور صالح جو رشتوں کے منتظر ہیں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جو کاروبار میں پریشان ہیں اے اللہ جن کے روزگار میں پریشانیاں ہیں اے الہ العالمین پریشانیاں دور فرما دے، الہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا کریم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اے اللہ اچھا سفر نصیب فرما۔ سفر کے متعلق بھی بیان ہوا، مکے اور مدینے سے بہتر سفر کون سا ہو سکتا ہے اللہ، ہمیں حج کا سفر نصیب، ہمیں مدینے کی حاضری کا سفر نصیب، یہ ساری دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اجتماع میں بھی شرکت کیجیے، سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور بآسانی تعویذات اطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔